اب میں ڈاکٹر انیس انصاری صاحب سابق IAS وائس چانسلر اردو عربی فارسی یونیورسٹی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ سنا ہے بولے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر انیس انصاری صاحب کو شال پہنا کر پرنسپل صاحب خیر مقدم کر رہے ہیں۔ محترم جناب صدر، ڈائس پر اور ہال میں موجود سبھی معزز خواتین حضرات، میرے لیے یہ بہت سعادت کا مقام ہے کہ شیعہ کالج کے منتظمین نے، خاص طور سے مولانا یاسر عباس صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اتنی پروقار تقریب میں شامل ہونے کا مجھے موقع دیا ہے۔ میں منتظمین کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ضروری، بہت ہی اہم موضوع پر اس سیمینار کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انصاف اور مساوات اسلام کے بنیادی کلیدی اصولوں میں شامل ہے۔ قرآن شریف کی کئی آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تم لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور گناہ سے، ظلم سے اور بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ یونس، احزاب، نمل، کئی آیتیں ہیں جن میں انصاف کو قائم کرنے کی تنبیہ خدا نے فرمائی ہے۔ حضرت علی اپنی ساری زندگی نہ صرف تقریری طور پر بلکہ عملی طور پر ان دو اصولوں کو آگے بڑھانے میں استعمال کرتے رہے۔ بہت سے واقعات ہیں جن سے آپ باخبر ہوں گے۔ ان کا غلام کپڑے خریدتا ہے، بہتر کوالٹی کا کپڑا اپنے آقا کے لیے اور کمتر درجے کا کپڑا اپنے لیے، لیکن حضرت علی نے درزی سے یہ فرمایا کہ جو بہتر کپڑا ہے وہ ہمارے غلام کے لیے اس کا لباس تیار کرے۔ اور بھی کئی صحابہ کرام کی زندگی میں مساوات کے ان اصولوں کو عملی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا تو اپنے غلام سے، جو اس وقت اونٹ پر سواری کر رہا تھا، اس پر اصرار کیا کہ اسی شکل میں ہمیں بیت المقدس کی سرزمین میں جانا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ اپنا رکھا تھا کہ وہ تقریباً کچھ فاصلہ 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے اور اتنا ہی فاصلہ پھر غلام کے ذریعے اونٹ پر بیٹھ کر ادا کیا جاتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ انصاف شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ اسلام نے عدل کو اور مساوات کو اس قدر اہمیت دی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن قوموں نے تاریخ میں انصاف اور مساوات کا ساتھ نہیں دیا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب سے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا رواج شروع ہوا ہے دنیا میں، برٹن سے لے کر امریکہ، یورپ کے کئی ممالک، ہندوستان، ان سب کے دستوری نظام میں انصاف اور مساوات کو
بہت ہی بنیادی اصول کے طور پر اخذ کیا گیا ہے. خود ہمارے بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں بہت سی کلازز ہیں، بہت سے آرٹیکلس ہیں. مثلاً یہ کہا گیا کہ کسی بھی شخص کے خلاف بنا قانون کے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. آرٹیکل 21. سبھی کو قانون کی نظر میں برابر سمجھا جائے گا. آرٹیکل 14. کسی کے خلاف اس کے مذہب، اس کی ذات، اس کی زبان، اس کے علاقے کی بنیاد پر یا اس کے جینڈر کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. آرٹیکل 15. آرٹیکل 16. اور سبھی کو اپنے عقیدے کی آزادی ہوگی، سب اپنے مذہب کو اور عقیدے کو مان سکیں گے. آرٹیکل 25 اور دوسرے آرٹیکلس. اس قدر دیانتداری جس کی کئی مثالیں پچھلے مقررین نے پیش کی، اس میں آپ سب کے علم میں ہے، بس یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. کم حاکموں کی زندگی میں ملتی ہیں جتنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی سے دیکھی جا سکتی ہیں. ان کے بڑے بھائی، ان کے اہلیہ نے حضرت عقیل کو مشورہ دیا کہ اب چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود امیر المومنین ہو گئے ہیں، خلیفہ وقت ہے، آپ اپنا وظیفہ روزینہ اس کو بڑھانے کے لیے اشارہ کریے. تو دعوت پر بلایا گیا حضرت علی کو. کھانے کے وقت دبی زبان میں بے حد احتیاط کے ساتھ ذکر کیا کہ بہت مشکل وقت ہو گیا ہے اور زندگی گزارنا بڑا دقت طلب ہے، کچھ اضافہ ہو جائے تو اچھا ہوگا. دستے پناہ اٹھائی حضرت علی نے اور ان کو جلا دیا. حضرت عقیل نے فرمایا کہ آپ بجائے اس کے مجھ پر کرم کرتے، آپ مجھ کو جلا کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ تو بہت معمولی سی آگ ہے جو میں نے تمہیں لگائی، تم مجھے اس آگ میں ڈھکیل رہے ہو جو جہنم کی آگ ہے اور کہیں زیادہ خطرناک ہے. میں کیسے اپنے عہدے کے منصب سے الگ ہٹ کر اپنے عزیزوں کے حق میں غلط فیصلہ کروں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ان مثالوں سے یا قرآن شریف کے احکامات سے آج کے زمانے میں ہم لوگ کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور خاص طور سے حکومتوں کو سیکھنا چاہیے. ہمارے ملک میں آج کے دن صرف 16 لوگ ہیں جو ہندوستان کی آدھی آبادی سے زیادہ دولت رکھتے ہیں. جو آدھی آبادی جو کم انکم والی ہے، 50% لوور انکم گروپ ہے، 130 کروڑ کا ملک ہے. آپ تصور کریں کہ 60-70 کروڑ کی آبادی کے برابر جو ویلتھ ہے وہ صرف 16 آدمیوں کے پاس ہے. پوری دنیا میں 86 لوگ ہیں جو آدھی آبادی سے زیادہ دولت رکھتے ہیں. یہ مال و دولت کی غیر مساویانہ تقسیم کا نتیجہ ہے. جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے، جو غریب ہے اس کی غریبی بڑھ رہی ہے. پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے ملک میں سماجی سطح پر بڑی کشمکش ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، جو ایلیٹ کلاسز ہیں، جن کے پاس سیاسی، تعلیمی اور سماجی وسائل کا ذخیرہ ہے، وہ اپنے اثاثے کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ اس پہ اضافہ ہو. اور چونکہ نظام ہمارا جمہوری ہے اور عوام کی ایک بڑی تعداد محروم طبقات کی ہے، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو حصہ بڑے لوگوں نے ہتھیار رکھا ہے اس میں ہماری حصہ داری بڑھے. اصل وجہ ہمارے ملک کی کشمکش کی یہ غیر مساویانہ تقسیم ریسورس جو ہے اس کی ہے. تو جھگڑا ہو رہا ہے. اگر حضرت علی کے اصولوں کو قائم کیا جائے تو کسی بھی شخص ساتھ غیر مساویانہ برتاؤ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہر شخص ہمارے ملک میں ایک ووٹ کا حقدار ہے. سب کی ویلیو سیاسی نظر سے برابر ہے، قانونی نظر سے برابر ہے. تو بائی اللہ سبھی کے پاس جو وسائل ہیں وہ مور اور لیس تقریباً برابر ہونا چاہیے.
لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا ملک اور دوسرے بہت سے ممالک ان آئیڈیل سے بہت دور نکل گئے ہیں جو غیر جمہوری نظام ہے۔ جمہوری نظام میں سب کو برابر کے حقوق ملنا چاہیے، سب کو برابر کے وسائل ہونا چاہیے، سب کے ساتھ مساویانہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو حضرت علی کے معتقدین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، کم از کم اپنی زندگیوں میں ان دو اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے اور ہر شخص کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے۔ ہم لوگ جو اس حال میں بیٹھے ہیں ان کے لیے خاص طور سے سبق ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ اپنے خاندانی نسب کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت اعلیٰ، بہت ہی افضل سمجھنے کے عادی ہیں۔ اس میں کوئی زیادہ برائی نہیں ہے۔ جو لوگ اچھے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو اپنے خاندان کی افضلیت پر فخر کرنے کا وجہ طور پر حق ہے، لیکن کسی کو بھی اس کا حق نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کے برابر کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کو آپ حقیر سمجھیں، ان کو ذلیل سمجھیں۔ اگر ہم اپنے سماج سے اس سوچ کو ہٹا سکیں کہ سب لوگ پیدائشی طور پر ایک خدا کے بندے ہیں اور صرف ان کے عمل اور نیک کردار ہونے کی وجہ سے افضل یا کمتر ہے، جو قرآن کا سبق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جسٹ اور ایگیلیٹیرین مساویانہ سوسائٹی کو قائم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ جناب صدر، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا ہے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں میں آپ کے ذریعے ہال کے سبھی معززین سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو باتیں ان کو پسند آئی ہوں ان کو آگے بڑھائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ شکریہ بہت بہت۔